حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام سامعین کرام نے اپنی بعثت کے بعد جس جماعت احمدیہ کو قائم فرمایا تھا، 1914 کے بعد مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب نے اس جماعت کی تربیت اس رنگ میں کی کہ وہ یہودیوں کا چربہ بنا دیے گئے۔ اب یہاں سے اس بات کی بھی سمجھ آ جاتی ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد اپنی امت میں نزول مسیح عیسیٰ ابن مریم کی جو پیشگوئی فرمائی ہوئی ہے، اس کی وجہ کیا تھی؟ وہ جس کی آنسم نے خبر دیا امت کو کہ یہ بندہ نازل ہوگا، اس کو آنسم نے نہ موسیٰ کہا، نہ ابراہیم کہا، نہ نوح کہا، نہ داؤد کہا، عیسیٰ ابن مریم فرمایا۔ تو اس کا مطلب صاف ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ سے علم انہیں ہو گیا تھا کہ امت محمدیہ میں بھی بعض مسلمانوں نے یہودیوں کی طرح بن جانا تھا، کیونکہ عیسیٰ ابن مریم یہودیوں کی اصلاح کے لیے مبعوث ہوئے تھے اور یہودیوں میں آئے تھے۔ پھر یہودیوں نے اس کے ساتھ، وہ اللہ تعالیٰ کا برگزیدہ نبی اور رسول تھا، اس کے ساتھ کیا کیا؟ تو ایسا امت محمدیہ میں بھی ہونے والا تھا۔ یہ بتا رہی ہیں چیزیں، آسم کا نزول مسیح عیسیٰ ابن مریم کی پیشگوئی کا فرمانا اپنی امت کے آگے، یہ بتاتا ہے کہ امت محمدیہ میں بھی یہودی نما کچھ لوگوں نے بن جانا ہے۔ وہی انہوں نے کام کرنا ہے جو یہودی کرتے تھے، یہودیوں کی طرح سخت دلی، وہی کام یہودیوں والے وہ بھی کریں گے۔ تو یہ مطلب کہ عیسیٰ ابن مریم کی جو پیشگوئی ہے آسم فرمائی، اس میں یہ بھی حکمت ہے اور اس میں خبر موجود ہے کہ امت محمدیہ میں کچھ لوگوں نے یہودی بن جانا تھا۔ سورۃ فاتحہ میں جو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ دعا سکھائی، جس کا بھی میں نے ذکر کیا ہے شروع میں، کہ تم مغضوب علیہ اور ضال بننے سے بچنے کی دعا مانگتے رہنا۔ آج اگر امت محمدیہ کا تجزیہ کیا جائے سامعین کرام، بڑی دکھ والی باتیں ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ سورۃ فاتحہ میں سکھائی گئی دعا کثرت کے ساتھ پڑھنے کے باوجود ہم میں سے بعض لوگ پہلوں کی طرح مغضوب علیہ بھی بنے ہوئے ہیں اور ضال بھی بنے بیٹھے ہیں۔ سامعین کرام، میثاق النبیین کے مطابق آنے والے کسی مسلح کی اولین غرض و غایت تو یہ ہوتی ہے کہ بانی امت یا بانی سلسلہ پر اس کی قوم یا جماعت کے لوگوں کے ایمان کا پتہ لگایا جائے کہ آیا وہ اپنے دعوی ایمان میں سچی تھی یا کہ نام نے کی مومن۔ علاوہ اس کے جب موعود مسلح کا ظہور ہوتا ہے سامعین کرام، تو اس کی قوم یا جماعت میں کافی فتور اور بگاڑ پیدا ہو چکے ہوتے ہیں، جن کی اصلاح اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہوتی ہے۔ مثلا حضرت امام مہدی و مسیح موسم کے ظہور سے پہلے یا ان کی بعثت سے پہلے مسلمانوں کی اعتقادی اور سماجی حالت اس قدر دگر گوں ہو چکی تھی کہ شاعر مشرق نے اس کی تصویر کشی کچھ اس طرح کی تھی: وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں حنود، وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں حنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود۔ یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تم مسلمان بھی ہو۔ سامعین کرام، ایک صدی قبل مسلمانوں کے یہودی بننے میں اگر کوئی کسر رہ گئی تھی، تو اب ایک صدی بعد قادیانی یا قبرستانی جماعت احمدیہ میں یہ کسر پوری ہو چکی ہے، یعنی مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب نے یہ کسر پوری کر دی۔ آج قادیانی یا قبرستانی جماعت احمدیہ اور 2000 سال پہلے والی یہودی جماعت میں سما کست قلوبکم کا تقابل کر کے دیکھیں تو آپ کو جماعت احمدیہ قادیان یہودی جماعت کی ہو بہو نقل، اس کی کاپی نظر آئے گی۔ وہی جبری طور طریقے، وہی رنگ ڈھنگ، وہی نظم و ضبط، وہی یہودیانہ تحریف اور کلمات کا عدل بدل، وہی مرسلوں اور مجددین کا شدید انکار اور مخالفت، وہی عام یہودیوں کی طرح اسیری، اور وہی اخراج اور مقاطعہ کے طور طریقے۔ یہ جماعت احمدیہ قبرستان کی وہ نشانیاں ہیں، علامتیں ہیں، جو اس بات کا بیان اور قطعی ثبوت ہیں کہ یہ بھی
2000 سال پہلے والے جو یہودی تھے ان کی کاپی بن چکے ہیں. وہ بھی یہ کام کرتے تھے، ان کا بھی یہی طریقہ تھا. اے میرے بھائیوں، واضح رہے کہ کوئی مسلمان بھی اپنے آپ کو نصرانی، ہندو یا یہودی کہلوانا پسند نہیں کرتا، اور نہ ہی یہ القاب بندوں کی پیشانی پر لکھے ہوتے ہیں. امر واقعہ یہ ہے کہ کسی کے کہنے سے کوئی نصرانی، ہندو یا یہودی نہیں بنتا، بلکہ یہ انسانوں اور قوموں کے رویے اور طرز فکر ہوتا ہے جو انہیں نصرانی، ہندو یا یہودی بنا دیتا ہے. آج یہ یہودیانہ صفات جس شدت سے جماعت احمدیہ، قادیان یا قبرستان میں پائی جاتی ہیں، اس شدت سے مسلمانوں کے کسی دوسرے فرقے میں نہیں پائی جاتی. آپ تجزیہ کر لیں، کمپیریٹو اسٹڈی کر لیں مسلمانوں کے جتنے بھی فرقے ہیں. حضرت مرزا غلام صاحب کے بعثت کے وقت 72-73 فرقے تو تھے مسلمانوں کے، تو جماعت احمدیہ اگلا ایک فرقہ بن گیا. تو آج جماعت احمدیہ کئی فرقوں میں بٹی ہوئی ہے. تو آپ دیکھیں کہ مرزا غلام صاحب جب اس دنیا میں مبعوث ہوئے تھے، اس وقت جو 72 مسلمانوں کے فرقے تھے یا 73 جو بھی تھے، ان کا طور طریقہ، ان کا رنگ ڈھنگ دیکھیں، ابھی بھی وہ موجود ہیں فرقے. ان میں کوئی بھی ایسی بات نہیں آپ پاؤ گے جو یہودیوں والی ایسی ہوگی. یعنی یہ جو ابھی نشانیاں میں نے جماعت احمدیہ قبرستان کی بتائی ہیں، ان میں نہیں پائی جاتی. ہاں، عقائد ان کے بگڑ چکے ہیں، عقائد ان کے ہو چکے ہیں، مطلب کہ ازار بھی بن چکے ہیں اکثریت ان کی، اور یہودیانہ کام بھی کرتے ہیں. آسم نے اپنی روایتوں میں بتایا ہوا ہے کہ میری امت میں بھی ایسے لوگ ہوں گے جو زال بھی بنیں گے اور یہودی بھی بنیں گے، جن کا احادیث کی اتھینٹک جو کتابیں ہیں ان میں ذکر ملتا ہے. تو ویسے یہ جو نشانیاں بھی میں نے پڑھی ہیں، اس قسم کی قطعی نشانیاں مسلمانوں کے کسی اور فرقے میں نہیں پائی جاتی. یعنی احمدیوں کے علاوہ جو دوسرے مسلمانوں کے فرقے ہیں ان میں یہ نہیں پائی جاتی. یہ ساری نشانیاں جو یہودیوں والی ہیں، یہ صرف جماعت احمدیہ قبرستان یا قادیان میں پائی جاتی ہیں. تو یہ سارا مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب کو کیا دھرا ہے. اے میرے احمدی بھائیوں، جب ہم 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی کو بغور فکر دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ مئو ذکی غلام، یہ محمدی مسیح عیسیٰ ابن مریم، موسوی ذکی غلام، موسوی مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا مثیل اور حالات و واقعات کے لحاظ سے ہو بہو اس کی نقل، اس کی کاپی نظر آتا ہے. می تواند شد یہودی، می تواند شد مسیح کے محاورے کے مطابق جب کوئی قوم یا جماعت یہودی رنگ میں رنگین ہو جاتی ہے تو پھر ایسی قوم میں اللہ تعالیٰ مسیحی انفاس وجود بھی پیدا کر دیتا ہے. ذکی غلام سے متعلقہ الہامی پیشگوئی ہمیں بتا رہی ہے کہ امت محمدیہ کی جس جماعت یا جس فرقے میں مئو ذکی غلام نے بطور مسیح عیسیٰ ابن مریم نازل ہونا تھا، اس جماعت کو، اس فرقے کو، اس کے قائدین نے یقیناً یہودی نما بنا دینا تھا. دیکھیں، اب میں ثبوت پیش کر رہا ہوں آپ لوگوں کے آگے. بلکہ یہودی چھوڑ، یہودیوں سے 2 قدم آگے یہ تو جماعت احمدیہ قبرستان جو ہے، یہ قادیان کوئی بھی کہہ لیں، اس کا نام دے لیں، اس کے ارباب و اختیار جو ہیں، اس کے مولوی ٹائپ لوگ جو تنخواہ دار ہیں، اس کے جو نام نہاد خلیفے بنے چلتے آ رہے ہیں، یہ تو یہودیوں کو بھی کان کاٹتے ہیں، کان کترنے والے لوگ ہیں. تو اقبال نے صحیح کہا تھا کہ وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود. 20 فروری 1886 کی سامعین کرام الہامی پیشگوئی میں بشارت دیے گئے ذکی غلام کا ذکر پڑھنے کے بعد جب ہم قرآن کریم اور خاص کر سورۃ مریم کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں حضور علیہ السلام کا مئو ذکی غلام حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا مثیل معلوم ہوتا ہے. اور جو ہمارے غیر احمدی مسلمان بھائی ہیں وہ تو مرزا غلام صاحب کو مانتے نہیں، ان کے آگے تو الہامی پیشگوئی مسلم موت جو ہے، جو چلہ ہوشیارپور میں محمدی مریم مرزا غلام صاحب کی دعاؤں اور تضرعات کے نتیجے میں انہیں بخشی گئی تھی،
وہ تو ان کو مانتے ہی نہیں، ان کو پتہ ہی نہیں اس الہامی پیشگوئی مسلم موعود کا، یہ الہامی پیشگوئی ذکی غلام مسیح الزماں یا الہامی پیشگوئی موعود نشان رحمت کو ان کو پتہ ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ تو مرزا غلام صاحب کا ہی انکار کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو میں احمدی بھائیوں سے کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں، جب ہم الہامی پیشگوئی مسلم موعود میں جس ذکی غلام کی اللہ نے بشارت دی تھی محمدی مریم کو، جب ہم اس الہامی پیشگوئی کا مطالعہ کرتے ہیں اور پھر قرآن کریم اور خاص کر سورۃ مریم کا مطالعہ کرتے ہیں، تو ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا موعود ذکی غلام حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا کامل مثیل معلوم ہوتا ہے۔ اور اس مسئلہ سے یہ بھی اندیا ملتا ہے کہ جماعت احمدیہ میں آنے والے اس موعود ذکی غلام مسیح الزماں کو موسوی ذکی غلام سے ملتے جلتے حالات اور واقعات کا سامنا کرنا پڑے گا یا کرنا پڑنا تھا۔ اگر آپ قرآن کریم اور انجیل میں سے موسوی ذکی غلام مسیح عیسیٰ ابن مریم کے حالات و واقعات کا مطالعہ کریں تو آپ کو پتہ ملے گا کہ آپ علیہ السلام پر ایک ایسا وقت بھی آیا جب صلیب کے شدید ابتلا کے وقت 12 حواری بھی آپ کو چھوڑ گئے تھے۔ آج محمدی مسیح عیسیٰ ابن مریم کے بعد حواریوں پر بھی ان کی بدبختی ضرور غالب آئے گی اور وہ بھی اسے چھوڑیں گے۔ موسوی مسیح عیسیٰ ابن مریم نے کیا کام کیے تھے سامعین کرام؟ آپ جانتے ہیں، کارنامے تو رہے ایک طرف، اس بیچارے مظلوم نبی کی یہ صورتحال ہے۔ جب ہم قرآن کریم پڑھتے ہیں یا بائبل پڑھتے ہیں، انجیل پڑھتے ہیں، تو کارنامے تو رہے ایک طرف، وہ تو بیچارہ بدبخت یہودیوں کے غیظ و غضب کا شکار ہو کر اپنے آپ کو صلیب سے بھی نہ بچا سکا۔ وہ کارنامے اس نے بیچارے نے کیا کرنے تھے؟ بین ہی آج امت محمدیہ میں وہ جو موعود ذکی غلام مسیح الزماں یا وہ موعود نشان رحمت جس نے الہامی پیشگوئی مسلم موعود کے مطابق جماعت احمدیہ میں نزول فرمانا تھا، مبعوث ہونا تھا، آج وہی موعود ذکی غلام مسیح الزماں بھی اسی جماعت احمدیہ قبرستان یا یہودی نماز جماعت سے اسی قسم کے عذاب میں وہ بیچارہ مبتلا ہے، اس کو کر دیا گیا ہے، کیونکہ وہ میتوان شد یہودی، میتوان شد مسیح کے مطابق کہ ان لوگوں نے بھی وہی کام کرنے تھے 2000 سال پہلے والے یہودیوں نے جو کیے تھے مسیح عیسیٰ ابن مریم کے خلاف، اور وہ بھی نبیوں کے قاتل تھے۔ اور یہ مجددین فرق صرف یہ پڑا ہے کہ وہ نبی، کیونکہ آسم کے بعد تو مجددین قیامت تک انشاءاللہ آتے رہیں گے، یہ مجددین جو ہیں یہی امتی نبی ہیں ایک رنگ میں۔ تو آسم سے بیسل سے پہلے نبی جو اللہ تعالیٰ مبعوث فرمایا کرتا تھا تو وہ یہودی ان کے قاتل تھے۔ تو یہ جو جماعت احمدیہ قبرستان والے ہیں، انہوں نے نبی تو رہے ایک طرف، یہ تو ختم نبوت والوں کا ہے نا وہ دفتر، وہ نبی بند کرتے پھر رہے ہیں، انہوں نے مجددین کی جڑ بھی کاٹ دی، یہ نبی اب یہ بھی نہیں آئیں گے، ہمارا ایک خلیفے ہوں گے قیامت تک آئیں گے وہ، یعنی اللہ تعالیٰ کو فارغ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں مرزا غلام صاحب کی جماعت میں۔ وہ کہتے ہیں حقیقی اسلام ہمارا مذہب ہے، اور ہم صحیح اصلی ہم ہی تو مسلمان ہیں۔ کام ان کے یہ ہیں کہ وہ تجدید کی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو خبر دی تھی کہ 100 سال میں جو میری امت میں غلطیاں اور بدعتیں پڑیں گی تو ان کی اصلاح کے لیے، ان کی تجدید کے لیے اللہ تعالیٰ ہر صدی ہجری کے سر پر اپنے کسی مومن بندے کو مبعوث فرما دیا کرے گا۔ لیکن مرزا غلام صاحب کی جماعت کو بشیر الدین مامون نے یہودی نما بنا کر یہ ڈیولپمنٹس کی ہوئی ہے کہ نہیں، اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خبر ہے اس کے مطابق ہم کسی مجدد کو بھی مبعوث نہیں ہونے دیں گے، اور ہمارا ہی اب سلسلہ ہوگا اور ہمارا ہی خلیفے ہوں گے، اور ہم نام لیں گے اللہ کا، اور ہم ہی لوگوں کی اصلاح، ان لوگوں نے اصلاح لوگوں کے گمراہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، قیامت تک ہمارا ہی سلسلہ چلے گا۔ یہ گمراہی کی سامعین کرام انتہا ہے، کسی قوم کی گمراہی کی، کسی جماعت کی گمراہی کی یہ انتہا ہے کہ وہ جو تجدیدی سلسلہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی خبر دی تھی اس کی بھی انہوں نے صاف لپیٹ دی۔ اور سورۃ نور کی آیت نمبر 56 میں جن خلفاء کا ذکر ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوا، یعنی اللہ تعالیٰ سے خبر پا کر، مرزا غلام احمد صاحب نے براہین احمدیہ اپنی کتاب میں اکثر ان کا حوالہ پڑھ چکا ہوں،
ان خلیفوں سے مراد وہ تجدیدی خلیفے، وہ مجددین ہیں جن کو اللہ مبعوث فرماتا آیا ہے اور آگے بھی انشاءاللہ آئندہ قیامت تک وہ مبعوث فرماتا رہے گا. وہ اولاً اللہ تعالیٰ کے خلیفے ہیں کیونکہ اللہ نے انہیں کھڑا کرنا ہے، اور دوسرے نمبر پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفے ہیں. تو انہوں نے اللہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفوں کی بھی جڑ سفر پیٹ دی، ان کی جڑ کاٹ دی کہ نہیں اب مسیح کے خلیفے ہوں گے. بندہ ان سے پوچھے کہ مسیح تو خود آسم کا خلیفہ تھا، وہ تو انہی کے دین اسلام کی تجدید کے لیے وہ خلیفہ تھا، 13واں خلیفہ تھا صدی ہجری کے سر پر. تو آپ اس کے کس کانٹیکس میں، کس معنی میں خلیفے بنتے پھر رہے ہیں؟ تو بہرحال یہ تو گمراہی کی انتہا ہے جس کا میں ابھی ذکر کر رہا ہوں.